کی اپوزیشن ہے، اللہ کو اس پہ کرم تھا۔ سمیع ذل احترام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا بہلول بغداد میں ایک ایسا فقیر ہے تو فقیر، لیکن اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملنے کے لیے تشریف لائے، پتہ کیا کہ وہ دیوانہ کہاں ہے، آئے پتہ چلا کہ بہلول دانا اینٹ کا تکیہ بنا کے مٹی کے اوپر لیٹے پڑے۔ حضرت جنید بغدادی آ کے کہنے لگے اے ابن عمر، آپ کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کوئی مہربانی کر تو مجھے نصیحت فرما دو۔ فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں جنید بغدادی ہوں، دنیا مجھے جنید کے نام سے جانتی ہے۔ کہا وہی ہو جو اللہ والوں کی باتیں سنایا کرتا ہے، اللہ والوں کی باتیں سناتا ہے؟ ہاں کوئی۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنید بغدادی نے کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ کہاں بالکل آتا ہے، کھانے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ کیسے کھاتے ہیں؟ کہنے لگا پہلے ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کے بعد کھانے کے سامنے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے اپنے جانب کے قریب سے لقمہ توڑتے ہیں، چھوٹا لقمہ لے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ چباتے ہیں، اس لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، کھانا ختم کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہیں۔ جو آداب ہے انہوں نے بتایا۔ بہلول کہنے لگے اتنا بڑا عالم بنا پھر رہا ہے، کھانے کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، کھانا کیسے کھاتا؟ اٹھے کھڑے ہوئے، دامن جھاڑا، آگے چلے گئے۔ ظاہری بات ہے جنید بغدادی کوئی چھوٹا نام تھا، کوئی مریدین آپ کے ساتھ تھے۔ جس وقت ایک سائی لوگ نے، ایک پرانے سے کپڑے والے نے جس وقت دامن جھاڑ کے منہ پہ کاٹے تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آگے چلے گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ چھوڑو، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ اہل علم ہے، اور جو علم والے ہیں ان کے کان کا لگتا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ آگے گئے، دوبارہ ڈھونڈا جنید بغدادی کے پاس، آپ پھر پہنچے بہلول کے پاس۔ بہلول سے کہنے لگے کہ حضور قبلہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہ جنید ہوں جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ یاد رکھو زندگی میں اللہ والوں سے کچھ لینا ہے تو اپنا برتن خالی کر کے جاؤ۔ اگر کچھ چاہیے تو اپنا برتن خالی کر کے جاؤ، برتن بھر کے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ملنا۔ فقیر تو پہلے چھوٹی مخلوق ہے، اس کو کس بات کی فکر؟ کوئی لے نہ لے ان کو کس بات کی فکر ہے؟ فقیر اپنی مستی میں رہنے والا ہوتا ہے، مجذوب اپنی مستی میں رہنے والا ہوتا ہے۔ اب تیرے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ تو فقیروں سے بھی فیض لے کے واپس آئے۔ ہر کوئی جاتا ہے کعبہ شریف کی، مدینے شریف کی، ایمان سے بتاؤ کیا ہر کوئی دامن بھر کے آتا ہے؟ ہر ایک کی قسمت سبق نہیں ہے۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جانے سے ہر ایک کی جھولیاں نہیں بھرتی جناب، کیونکہ اکثر اپنے پیمانے لبریز کر کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ بارگاہیں ہیں جہاں پر سب کچھ خالی کر کے، دامن خالی کر کے، دل خالی کر کے، نیتیں خالص کر کے، صاف کر کے، وہاں پر بندہ بھکاری بن کے اس طرح کے شکول اٹھا کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہوگی ہے وہاں پہ ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو ایسے نیچے کر کے اٹھتے ہیں، ہمیں ایسے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا پیسہ آئے گا نہیں ہاتھ نیچے رہے گا، ایسے نہیں اٹھتے۔ میرے حضور ایسے دعا فرماتے تھے، ایسے تو حضور کی بغل نظر آ جائے، مانگ کسے رہے، برتن اپنا پہلے خالی کر، اس کے بعد تجھے کچھ فیض ملے گا، ورنہ جناب
فرمایا چلے تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، بات کرنا جانتے ہو؟ کہا جی حضور بات کرنا جانتا ہوں۔ کیسے کرتے ہو؟ کہا قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی بات کرتا ہوں، جس کو جتنی سمجھ میں آتی ہے اتنی بات میں کر دیتا ہوں، لوگوں کی عقل کے مطابق، لوگوں کے شعور کے مطابق اتنی بات میں ان تک پہنچا دیتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ دنیا مجھے کہے بس کر جان نہیں چھوڑنی، میں پہلے ہی بس کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم ایک محفل میں گئے تھے، شریف بھائی مجھے لے کے گئے، وہاں پر ایک ساتھی کہنے لگے خدا کا واسطہ اس کیٹیگری کو سمجھاؤ کہ جتنا وقت دیا جائے اتنے وقت میں نیچے اتر آیا کرو، ان کے بندہ پیر دبا دبا کے تھک جاتا ہے، یہ سپیکر ہی چھوڑ دیے، یہ لوگ سپیکر ہی چھوڑ، خدا کے واسطے ان کو سمجھاؤ۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے دنیا مجھے بس کر کرے، میں پہلے ہی بس کر دیتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے، دامن کھڑا، فرمایا جا تجھے تو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی تھا۔ اٹھ کے پھر چلے گئے۔ اب بتاؤ ایمان سے بڑے سے بڑا فقیر، بڑے سے بڑا عالم اس فقیر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر گئے، مریدوں نے کہا حضور ہوتے بس کر دے، ہوتے نے خیر کر دیتی ہے ذلت۔ اب تو اس نے ذلت کی انتہا کر دی ہے، نہ آپ کو کھانا آتا ہے نہ آپ کو بات کرنی آتی، حضور ہم پیچھے رہ کی گیا جی۔ چلو فرمایا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ دے گا، لیکن جب اس کا دل مطمئن ہوگا، کشف کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، لیکن کب کھلتے ہیں؟ جب یار کی منشا ہو جائے، جب یار کی نظر ہو جائے، پھر دروازے بھی کھل جاتے ہیں، پھر کشف بھی کھل جاتے ہیں۔ یہی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گروتے بنا رہے، اوپر سے بادشاہ نے دیکھا، ہارون رشید نے دیکھا، کہا اس کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ محل کے اوپر سے وہ جو ان کے پہریدار تھے انہوں نے ٹوکری نیچے پھینکی، نیچے پھینکنے کے بعد ہارون اس میں ڈالا، سیدھا بادشاہ کے سامنے، 2 منٹ میں بادشاہ کے سامنے ہارون حاضر۔ خلیفہ نے پوچھا بتاؤ خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بڑی سادہ لفظوں میں کہا کہ جیسے میں تم تک پہنچا ہوں اسی طرح خدا تک پہنچا ہوں۔ جس طرح تمہارے تک پہنچا خدا تک اسی طرح پہنچ جاؤ۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے تو سمجھا تم بڑے دانا آدمی ہو، بڑا اچھا سا جواب دو گے کوئی۔ کہا اس سے میں اور کیا بڑا جواب دوں؟ اگر میری مرضی ہوتی تجھ سے ملنے کی تو میں درخواست دیتا جناب خلیفہ وقت سے میں نے ملنا ہے، وہ وزیروں سے ہوتی تیرے تک پہنچتی، تو کوئی وقت مجھے دیتا، اس دن میں تیار ہو کے آتا، کوئی شاہی غفلہ آ جاتا، میری ملاقات پھر رہ جانی تھی۔ تو نے چاہا کہ میں تجھ سے ملاقات کروں، 2 منٹ کے اندر تیرے محافظوں نے اٹھا کر تیرے سامنے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ اور بندے تو جتنا مرضی زور لگا لے، جب تک وہاں سے منظوری نہیں ہوگی نا تو اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور جب اس کی منشا ہو گئی تو 2 منٹ بھی نہیں لگنے تو اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ کہنے لگے حضور کچھ نصیحت فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ کہا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں وہ ہوں جس کو نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ حضرت صاحب آج کے کسی پیر صاحب سے بول رہے جناب آپ کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ کو پینے کا طریقہ بھی نہیں آتا،
تے کھڑو کے کھاؤ دے سامنے وہ مرید تو بعد وہ پیر تو بعد میں کچھ کہے گا اس کے چہروں نے تمہاری ہنسی نسی کہتے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور میں وہ ہوں میں وہ جنید ہوں جس کو نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے اور نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے سونے کا طریقہ جو آتا ہے تمہیں کہ سونے کا بھی نہیں آتا کہ حضور سونے کا طریقہ آتا ہے مجھے کیسے سوتے ہو حضور عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں توبہ کے نفل پڑھنے کے بعد جو مجھے میرے بزرگوں نے وظائف بتائے ہیں وہ وظائف پڑھ کے حضور میں سیدھے ہاتھ پہ ایسے رکھ کے اپنی گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سیدھی سائڈ پہ سو جاتا ہوں دامن جھاڑ کے کہنے لگے جا تجھے تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا اٹھ کے ہو گئے مرید کہنے لگے حضور بس کر دو اتنی آج تک آپ کے ساتھ کسی نے نہیں کی جتنی یہ اس دیوانے اور پاگل نے کر دی ہے یہ پاگل ہے اس کو کیا پتا جنید بغدادی کون ہے اس کو را کے فرمانے لگے چپ کر دو ملے گا خیر ادھر سے ملے گا ادھر سے پھر تیسری مرتبہ تلاش کر کے ان کے پاس گئے اس مرتبہ بہلول بیٹھے تھے قبرستان کے کنارے بیٹھے جنید بغدادی آئے کہا حضور کچھ نصیحت فرمائیے کون ہو تم حضور میں وہ ہوں جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا جس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا جس کو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فرمانے لگے اب تم نے صحیح سوال کیا ہے جس وقت پیمانہ تمہارا پہلے ہی لبریز ہے میں تمہیں کیا بتاؤں تمہیں کیا کرنا چاہیے میں تمہیں کیا نصیحت کروں کہا حضور کھانے کا طریقہ بتا دیں تو بہلول کہنے لگے جو تم نے آداب بیان کیے ہیں وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے یہ دیکھ تیرا رزق حلال ہے یا حرام ہے تو حلال کمائی لے کے آیا ہے یا حرام کمائی لے کے آیا ہے اگر تیرے پاس لقمہ حلال ہے تو وہ سارا کچھ تجھے فائدہ دے گا بسم اللہ پڑھنا بھی تجھے فائدہ دے گا الحمدللہ پڑھنا بھی تجھے فائدہ دے گا دعائیں پڑھنی بھی تجھے فائدہ دے گا اس کے بعد عمل کرنے بھی تجھے فائدہ دے گا اگر رزق ہی تیرا حرام ہے تو پھر کون سی بسم اللہ کون سی الحمدللہ کون سی دعائیں کون سا اٹھنا بیٹھنا کون سا عمل سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھ تیرا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے یہ کھانے کا طریقہ ہے لقمہ حلال آپ کے پیٹ میں جائے گا آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہوگی لقمہ حلال اس کے پیٹ میں جائے گا وہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والی صوم و صلات کی پابند ہوگی لقمہ حرام تیرے پیٹ میں جائے گا تیری اولاد تیرے سر میں جھوٹیاں مارے گی لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جائے گا دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوگی اس کی موت آئے گی بہلول تھا دیوانہ بات ایسی کر گیا کہ جنید جیسے بندے کو اوپر سے لے کے نیچے تک ہلا کر کہا حضور کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے اب بتائیے حضور گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے بات کیسے کی جاتی ہے فرمانے لگے کہ تو نے بیان کیا ہے یہ بات کی باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت تیری زبان ہل رہی ہے دیکھ تیری زبان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہل رہی ہے کہ مخلوق کے لیے ہل رہی ہے تیری زبان پر قبضہ اللہ رسول کا ہے کہ تیری زبان پر غلبہ مخلوق کا ہے تو خدا کے خوف سے بول رہا ہے یا دنیا کے ڈر سے بول رہا ہے تیری زبان پر حق جاری ہے یا تیری زبان پر دنیا کا خوف جاری ہے اگر تو دنیا کے لیے بول رہا ہے تیرا قرآن پڑھنا بھی ضائع ہے تیرا حدیث پڑھنا بھی ضائع ہے فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بول رہا ہے تیرا اعدلو کہنا بھی جو ہے یہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہے
بات کرنے کا طریقہ ہے. جب تیری زبان ہلے، تیرے سامنے وزیر نہ ہو، تیرے سامنے مشیر نہ ہو، تیرے سامنے کوئی مخلوق نہ ہو، تیری زبان ہلے صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے. تیری زبان پر جاری ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے کلمات جاری ہو. اگر دنیا کے خوف سے چلا، پیسے کی محبت میں چلا، تو کون سی گفتگو ہے، کون سی آداب ہے، کیا تو سنائے گا اور کیا دنیا سنے گا؟ کیا بات ہے یار آج دنیا کو ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو، منہ پہ داڑھی نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ خرابی کہیں نہ کہیں تو ہے نا. آج قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی ہیں، آج درس و بات کرنے والے بھی ہیں، درس و بات سننے والے بھی ہیں. درس و بات کیا بھی قرآن و حدیث سے جا رہا ہے، سنا بھی قرآن و حدیث جا رہا ہے، لیکن خرابی کہاں پہ آئی؟ عمل سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ نتیجہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بابا خرابی کہیں نہ کہیں تو ہے. یا دنیا ادھر بسی ہوئی ہے یا دنیا ادھر بسی ہوئی ہے. معاملہ گڑبڑ کہیں نہ کہیں ہے. یا تیرا سننا اللہ رسول کے لیے نہیں ہے یا میرا بولنا اللہ رسول کے لیے نہیں ہے. یا میں کسی کے خوف میں آ کر یہاں پر دبا بیٹھا ہوں، یا تو کسی کی محبت میں آ کر یہاں سے فرار ہوا بیٹھا ہے. مجنون گزرا نمازی کے سامنے سے، نمازی نے پکڑ لیا، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کی. کہا کس کے لیے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا چل اللہ سے محبت کرتا ہے. لیلا کے عشق نے مجھے یہاں تک نہیں چھوڑا کہ میں تیرے سامنے سے گزرا ہوں یا نہیں گزرا. تو اللہ کی محبت میں تجھے پتہ چل گیا تیرے آگے سے کوئی گزر گیا. یہ کون سی محبتیں ہیں بھائی؟ خرابی کہیں نہ کہیں ہے. یا ادھر خرابی ہے یا ادھر خرابی ہے. یا اس زبان میں اثر نہیں ہے کہ جہاں پر وہ زمین نہیں. فرمایا سب سے پہلے زبان کا قبلہ درست کر، سب سے پہلے دل کا قبلہ درست کر، اس کے بعد تجھے گفتگو کرنے کا سلیقہ آئے گا، پھر بات کرنے کی تمیز آئے گی. سامعین سبیل احترام والے احتشام، ہمارے عرفاء نے، عارفین نے سیدھے سیدھے لفظوں میں ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے دنیا دن چار دہانے او کیے تو لے جانا او یار بغدادی کو دو طریقے بتا دیے، اب تیسرا طریقہ فرمایا جو تو نے بتائے ہیں وہ بات کی بات ہے. سونے سے پہلے اپنے دل کو بغض، کینے، اناد سے خالی کر کے پھر سو. اپنا دل بغض سے خالی کر،
اپنا دل کینے سے خالی کر، اپنے دل سے اناد کو نکال کے باہر پھینک۔ جس وقت تو سوئے تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے اناد نہ ہو، تو فساد کی نیت لے کے نہ سو۔ دل کو خالی کر، کہ مولا جس طرح میں نے اپنے دل سے ساری دنیا کو معاف کر دیا، مولا جس طرح میں نے دنیا سے اپنے دل کو خالی کر لیا ہے، مولا کرم فرما میرے اعمال پر نگاہ کرم فرماتے ہوئے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میں آداب پھر کام آئیں گے تیرے، پہلے دل خالی کر، پہلے بغض سے، کینے سے، عناد سے اپنے دل کو صفا کر، پھر سنیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دنیا جاتی تھی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ دور میں نے دیکھا ہے اور بڑی دور کی بات نہیں، 25-30 سال یہ گزرے ہیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے سب رشتہ داروں سے ملنا، سب اپنے احباب سے ملنا، بالخصوص جن سے لڑائی ہوئی ہوتی تھی، جن کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، کہ جناب اللہ کے گھر جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے معافی مانگنی ہے، وہاں پہ جا کے میں نے توبہ کرنی ہے، کوئی مہربانی فرما دو یار، اللہ کے پاس سے مجھے معاف کر دے۔ میں نے اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میں نے اگر تیرا کوئی حق مارا ہے، مہربانی کر کے کیا مجھ سے لے لے گیا، مجھے معاف کر دے۔ دل صاف کر کے جانا، دل صاف کر کے جانا، دلوں سے کینے نکال کے جانا، انار نکال کے جانا۔ حضور قبلہ اب عالم تو یہ ہے بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور عمرے بھی ہو رہے ہیں اور حج بھی ہو رہے ہیں، دل میں کینہ بھی ہے، دل میں بغض بھی ہے، دل میں اناد بھی ہے اور دل میں فساد بھی ہے، پھر اللہ کے گھر کے طواف بھی ہے۔ یہ کون سے طواف ہیں یار، یہ کون سی محبتیں ہیں یار، یہ کون سے عمرے ہیں یار۔ وہ اللہ کے بندے دل صاف کر کے نکل، رات کو سو دل میں سے کسی کا کینہ نہ ہو، دل صاف کر دے، بغض صاف کر دے۔ کسی کا اللہ نے تیرے سامنے آیت کھول دیا پردہ ڈال دے، تو اتنا سا پردہ ڈالے گا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کرم کرنے والی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، تیرے پردے رکھ دے گا، یہاں پہ نہیں عشر میں بھی تیرا پردہ رکھے گا۔ اب کھول کسی کا پردہ، کیا سمجھتا ہے تو کتنی طاقت لگائے گا، کس کو کتنا ننگا کرے گا، کس کے کتنے عیب بیان کرے گا، کس کو کتنا ذلیل کر لے گا۔ آج ٹھہر جا، وہ عشر کا دن آنے دے، پھر رب ساری انسانیت کے سامنے تیرے پردے بھی کھولے گا، تجھے رسوا بھی کرے گا، تجھے ذلیل بھی کرے گا۔ تو صفت جباریت کا حامل نہیں ہے، تو صفت قہاریت کا حامل نہیں ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ جس وقت وہ جلال کرے گا، تیرا جلال کدھر گیا، بادشاہوں کا جلال کدھر گیا، دنیا کے جلال کدھر گئے۔ اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرو، بغضوں کو نکالو، کینوں کو نکالو، دل میں رکھو محبت، دل میں رکھو عشق رسول، پھر دیکھو پھر ہم یہ کہنے کے بھی حقدار ہیں۔ عدل کرے کام تھر تھرے کم پڑے، اچھیاں شان والے، او مولا فضل کرے تو بخشے جہاں پر، میں ورگے فضل کرے تا بخشے جامن، فضل کرے تا بخشے جامن، میں ورگے منہ کھالے، مولا